إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال السدي: نزلت في الأخنس بن شريك الثقفي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهر الإسلام وفي باطنه خلاف ذلك. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات مبارکہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیات جو ہیں سبب نزول یہ ہے کہ یہ نازل ہوئی ہیں اخنس بن شریک ثقفی کے بارے میں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا وَأَظْهَرَ الْإِسْلَامِ اسلام ظاہر کیا، حالانکہ باطن میں اسلام نہیں تھا بلکہ اس کے خلاف کفر تھا. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہا نظرت فی نفر من المنافقین تکلموا فی خبیب واصحابہ الذین قتلوا بالرجیع وابوہم فانزل اللہ فی ذم المنافقین ومدح خبیب واصحابہ. ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ آیات مبارک جو ہیں نازل ہوئی ہیں منافقین کی ایک جماعت کے بارے میں کہ جب حضرت خبیب اور ان کے ساتھی رضوان اللہ علیہم اجمعین قتل کر دیے گئے تو ان منافقوں نے ان کے بارے میں یعنی بڑے غلط الفاظ کہے جو صحابہ کی شان اور عظمت کے خلاف تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں یہ آیت نازل فرمائی جس میں حضرت خبیب اور ان کے ساتھیوں کی مدح بیان ہوئی اور منافقین کی مذمت بیان ہوئی. ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ میں ان مومنوں کی مدح ہے اور ان آیات میں منافقین کی مذمت ہے. اور یہ بھی واضح ہو گیا بات کہ سارے قرآن مقدس کا اگر آپ مطالعہ کریں یعنی اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور مجھے توفیق دے پڑھنے کی اور سمجھنے کی تو یہ بات واضح ہوگی کہ صحابہ کی مخالفت کرنے والے یا کافر تھے یا منافق تھے. یعنی منافق بھی وہ جو حضور کے زمانے کے منافق تھے یعنی کافروں سے بھی بدتر. تو صحابہ دشمنی یا صحابہ کے بارے میں کوئی برا عقیدہ رکھنا، برا خیال رکھنا، ان کے شان میں کوتاہی کرنا یہ مومن کی نشانی ہو ہی نہیں سکتی. یعنی یا یہ کافر کی صفت ہے یا منافق کی صفت ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں وقیل بل ذلک عام فی المنافقین کلہم وفی المؤمنین کلہم. بعض مفسر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ آیت عام ہے یعنی تمام مومنوں کے بارے میں اور تمام منافقوں کے بارے میں. وہذا قول قتادہ وجابر ربیع بن حسن غیر واحد وهو الصحیح. اب مفسر فرماتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ نے ایک نقشہ بیان کر دیا کہ جو مومن ہیں ان کا یہ عالم ہے اور جو منافق ہیں ان کا یہ حال ہے کہ مومنوں کے سامنے اپنا سب کچھ بیچ کے اللہ کی رضا لے لینا جو ہے کامیابی ہے اور منافقوں کے نزدیک جو ہے بس دنیا ظاہر کچھ اور باطن کچھ. وقال ابن جرير الدزي قال اخبرنا ابو وهب قال اخبرني الليث بن سعد خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال القرظي عن نوفه البكالي وقال ممن يقرأ الكتب قال اني لاجد صفة ناس من هذه الامة في كتاب الله المنزل قوم يحتالون على الدنيا بالدين السنتهم احلى من العسل وقلوبهم امر من الصبر
يلبسون للناس مسوق الظن وقلوبهم قلوب الذئاب يقول الله تعالى فعلي يجترئون وبي يغترون ألفت بنفسي لأواصن عليهم فتنة أترك الحليم فيها حيران. اب ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے یہ سند نقل فرمائی ہے، حضرت نوف سے روایت ہے، اور نوف سے مراد نوف البکالی ہیں، اور یہ وہ انسان ہیں ممن یقرأ الکتبہ جو پڑھے لکھے آدمی تھے اور سابقہ کتب کا مطالعہ بھی کیا کرتے تھے. ان نے فرمایا کہ انی لاجد صفۃ الناس من هذه الامه فی کتاب اللہ المنزل. انہوں نے کہا کہ میں کچھ لوگوں کی صفت، ان کے حالات اللہ کی کتاب منزل میں پاتا ہوں کہ ان کے حالات ایسے ہوں گے. قوم یعتالون علی الدنیا بالدین، ایسے لوگ ہوں گے جو دنیا کو حاصل کریں گے دین کے ہیلے سے، یعنی ظاہر میں تو اپنی دینداری کا اظہار کریں گے، یعنی مولوی بن کر، پادری بن کے، راہب بن کے، پیر بن کے لوگ سمجھیں گے کہ بڑا دین والا ہے، اور اس کا مقصد لوگوں کی دولت کو لوٹنا ہوتا ہے، حاصل کرنا ہوتا ہے. فرمایا السنتہم احلی من الاصل، ان کی زبانیں اتنی میٹھی ہوں گی، گفتگو ایسی میٹھی کریں گے کہ شہد سے بھی زیادہ میٹھی. وقلوبہم امر من الصبر، اور ان کے دل جو ہیں وہ مصبر سے بھی زیادہ کڑوے ہوں گے، یعنی ان کے اندر کا یہ عالم ہوگا، زبان بڑی میٹھی لیکن اندر بڑا کڑوا. او یلبسون للناس مسوق الظن، اور وہ لوگوں کے لیے ایسا لباس پہن کے بیٹھیں گے جیسے بھیڑ ہو، بھیڑ کمزور ہوتی ہے نا، گزرا ڈرا دیا. وقلوبہم قلوب الذئاب، اور ان کے اندر دل ایسے ہوں گے جیسے بھیڑیے ہوں. ظاہراً تو وہ بڑے نرم اور بھیڑیں بن کے رہیں گے لیکن اندر ان کا دل جو ہے وہ بھیڑیوں کے دل ہوں گے. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو مجھ پہ جرت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دین کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ رسول کے نام پر لوگوں کو لوٹتے ہیں. کبھی کوئی خواب گھڑ دیا، کبھی کوئی زیارت گھڑ دی، کبھی کوئی اور قصہ بنا دیا تاکہ بس لوگوں سے جو ہے پیسہ حاصل ہو. یعنی اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، وہ دین کو ڈھال بنا کے دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح تاریخ میں واقع آتا ہے کہ بی بی رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا ایک بہت بڑی اللہ کی مقبول بندی گزری ہیں جو اولیاء اللہ کی صف میں شمار ہوئی ہیں. تو ایک دفعہ وہ جا رہی تھیں، ان کے ساتھ اپنے اور بھی خواتین تھیں جو ان سے علم حاصل فرماتی تھیں. راستے میں جب گزری تو دیکھا کہ ایک آدمی نے تار یا رسی باندھی ہوئی ہے اور رسی پہ چل کے لوگوں کو تماشا دکھا رہا ہے، اور لوگ پیسے ڈالتے ہیں اور پیسے جمع ہو رہے ہیں. تو ان کو دیکھ کے تو بی بی صاحبہ نے فرمایا کہ ہؤلاء خیر من اصحابنا، کہ یہ آدمی جو تماشا دکھانے والا ہے نا یہ ہمارے ساتھیوں سے بہتر ہے. تو خیر چپ ہو گئی، بات چلی گئی. اب جب واپس آ گئے تو کسی نے پوچھا کہ بی بی صاحبہ وہ سرکس کا مداری اور آپ کے ساتھی ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں اور اللہ کی یاد کرتے ہیں، اور آپ نے کہا کہ وہ مداری ہم سے بہتر. انہوں نے فرمایا کہ اصل بات تم نے نہیں سمجھی، وہ دنیا کو دنیا کے ذریعے سے حاصل کر رہا ہے، حاصل تو کر رہا ہے لیکن تماشا دکھا رہا، پیسہ لے رہا، اور یہ تو دین کو ڈھال بنا کے لوگوں کو لوٹتے ہیں. تو ان سے تو پھر وہی بہتر ہوا نا کہ دھوکہ تو نہیں دے رہا، جو کچھ ہے سامنے ہے. تو اس لیے میں نے کہا تم لوگوں نے اس بات کو سمجھا نہیں. اسی طرح یعنی پہلے جو تھا نا جی لوگوں میں بڑا حیا اور شرم ہوتی تھی. اسی طرح تاریخ میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بہروپیہ تھا، وہ مختلف شکلیں بنا کے آتا اور انعام لیتا. تو بادشاہ کے پاس آیا کوئی شکل بنا کے، تو بادشاہ نے کہا کہ بھی میں انعام نہیں دیتا، انعام تو میں تم کو تب دوں گا کہ ایسی شکل بناؤ کہ میں تمہیں پہچان نہ سکوں. جب تم آتے ہو میں تو پہچان لیتا ہوں کہ تم فلاں بہروپی ہو، پھر انعام کے تم حقدار تو نہیں رہتے. انہوں نے کہا جی ٹھیک. خیر وہ جناب 6 مہینے سال گم ہو گیا، اور اس کے بعد جناب یہ ہے کہ چند عرصہ کافی جب گزر گیا تو بڑی شہرت ہو گئی کہ بھئی دریا کے کنارے پہ ایک غار ہے اور وہاں ایک اللہ والا ہے، ایک بزرگ ہے، بڑا مستجاب الدعوات ہے، اور 24 گھنٹے اللہ کے ذکر میں اس کے صرف ہوتے ہیں.
اور دنیا سے کوئی قطع تعلق ہے، کسی سے بات ہی نہیں کرتے. تو بادشاہ پہ بھی کوئی مشکل پڑی تو بادشاہ نے وزیروں کو بھیجا کہ بھی اس بزرگ کا پتہ کرو، اور اگر ہو سکے تو ان سے کہو کہ وہ مجھے ملیں، کوئی ٹائم رکھ لیں، دعوت ہماری قبول کر لیں. تو وزیر گئے، اس کو ملے، انہوں نے بادشاہ کی تمنا اور درخواست پیش کی. اس نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے بادشاہوں کی دعوت کھانے کی، میں فقیر آدمی ہوں، مجھے تو غرض ہے ہی نہیں. تمہارے بادشاہ کو اگر میری غرض ہے تو وہ میرے پاس خود آئے، مجھے تو کوئی غرض نہیں. انہوں نے آگے بادشاہ کو بتایا، بادشاہ اور زیادہ متقد ہو گیا. تو خیر بادشاہ چلا گیا، وہاں جا کے اس نے دیکھا کہ واقعی ایک بزرگ ہیں، داڑھی ہے ماشاءاللہ، مصلی سجادہ، اللہ کا ذکر، اور تو کوئی چیز ہی نہیں، کوئی دولت نہیں، کوئی پلنگ نہیں، پتھروں پہ کپڑے بچھے ہوئے ہیں، وہی بستر ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ حضرت میرے لیے دعا کریں، میں فلاں مشکل میں مبتلا ہوں. انہوں نے دعا کر دی. تو بادشاہ نے سونے کی اشرفیوں کی ایک تھیلی بطور ہدیہ پیش کی. انہوں نے کہا کہ یہ دولت لے جائیں، یہ دنیا لے جائیں، مجھے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں نے دعا کوئی بیچی تو نہیں ہے، میں نے تمہارے لیے دعا، تم نے کہا دعا کر دو، میں نے کر دی، بس پیسے کا کیا مطلب، لے جاؤ اپنے پیسے. خیر بادشاہ پیسے لے کے آ گیا. بادشاہ اور زیادہ متقد ہو گیا کہ بھی یہ تو حقیقت میں اللہ والا ہے. دوسرے دن جناب وہ حاضر ہو گیا. اس نے کہا جی السلام علیکم، مجھے انعام دیں. اس نے کہا کون ہو تم؟ اس نے کہا وہی بہروپیہ تو ہوں، کل جس کے پاس تم دعا منگوانے آئے تھے وہ میں تو تھا، وہی تو میں پیر بنا ہوا تھا اللہ کے بندے، میں بہروپیہ ہوں، میں ہوں، کوئی پیر شیر نہیں تھا وہ. بادشاہ نے کہا بھی بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ جب میں نے تمہیں اتنا سونے کی اشرفیاں انعام میں دے دی تو وہ لے لیتے تم. اس نے کہا جن کی شکل بنا کے بیٹھا تھا شرم آتی تھی کہ ان کی شکل بنا کے دھوکہ دوں، اس لیے اس وقت تو میں نے پیسے نہیں لیے کہ شکل اللہ والوں کی بناؤں اور دھوکہ دوں اور پیسے حاصل کروں. اب میں بہروپیہ ہوں، اب میں اپنی مزدوری مانگنے کے لیے آ گیا ہوں. لیکن اس وقت یعنی لوگوں میں اتنی حیا تھا کہ بھی کسی اہل اللہ کی شکل بنا کے، بزرگوں کی شکل بنا کے، علماء کی شکل بنا کے، پیروں کی مزارات پہ مجاور بن کے، ان کے سجادے بن کے اگر برے کام کریں گے تو بھئی ہم کیا دنیا کو جواب دیں گے، آخرت میں خدا کو کیا جواب دیں گے. اس وقت اتنی بات تھی. اب تو وہ بھی ختم ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب تو بس دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرما دیں. اب تو جناب آپ ایک مشرق سے مغرب تک نظر ڈال لیں، کوئی لاکھوں میں ایک اللہ والا ہوگا، اور وہ جو ہوگا اس کو لوگ جانتے بھی نہیں ہوں گے، وہ پتہ نہیں کہیں پڑا ہوگا غریب، ایسے حال میں ہوگا جس کی کوئی قدر بھی نہیں ہوگی، کوئی پوچھنے والا بھی اس کو نہیں ہوگا. باقی جو ہے سب تقریباً دکانداریاں ہیں، کوئی بڑا دکان ہے، کوئی چھوٹا دکان ہے، کوئی تھوک کا بیپاری ہے، کوئی خوردہ فروش ہے، باقی سب کاروبار ہے، بازار ہیں لگے ہوئے ہیں. آپ اندازہ فرمائیں کہ اہل اللہ جن کے محنتوں سے لاکھوں انسانوں نے کلمہ پڑھ لیا، ان کی گدی پہ بیٹھنے والے سجادہ نشین خود نماز نہیں پڑھتے، داڑیوں پہ اس طرح پھرواتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں. بزرگوں کے مزار کے نیچے تہ خانوں میں شراب اور نشے بکتے ہیں. بزرگوں کے نام پر اللہ معاف فرمائے مسلمانوں کی عزتیں اور عصمتیں لٹتی ہیں، اور دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ جی ہم فلاں بزرگ کے سجادہ نشین. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس دعا کریں اللہ ان کو بھی ہدایت دے، اللہ ہمیں بھی ہدایت. ماں سوا دعا کے اب کوئی علاج باقی رہ نہیں گیا، باقی سب ذریعے علاج معالجہ. اب دیکھتے ہیں نا جیسے بیمار کی ایک آخری سٹیج ہوتی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جی اب کوئی دوا شوا تو فائدہ نہیں دے گی، بس اب دعا کرو، اللہ قادر ہے، اللہ بچا دے. اب ہمارا حال اس مقام پہ پہنچ چکا ہے کہ ہمیں کوئی دوا فائدہ نہیں دے سکتی. امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، ایسا وقت آ گیا ہے کہ اب ماں سوائے دعا کے کوئی حل نہیں. کہ اللہ راضی ہو جائے اور رحمت کا فیصلہ کر لے یہ علیحدہ بات ہے، ورنہ ہمارا وہی حال ہے جو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، کہ تم جہنم کے گڑھے کے بالکل کنارے پہ پہنچ چکے. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرما دے.
اللہ سے بس دعائیں کیا کریں، اللہ ہم پہ راضی ہو جائے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ ورنہ دیکھ لے مسلمانوں میں، مسلمان ملکوں میں شراب کو عیب نہیں سمجھا جاتا، مسلمان ملکوں میں زنا عام ہے، شراب عام ہے، فحاشی عام ہے، عریانی عام ہے، قتل، ڈکیتی، رشوت، حرام کاری عام ہے۔ کوئی اللہ کا بندہ حق کا کلمہ کہہ نہیں سکتا، اور اگر حق کا کلمہ کہہ دے تو انجام گولی ہے۔ یہ مقام جب آ جائے تو صرف ایک حالت ہے کہ اللہ سے آدمی دعا کرے، توبہ کرے، رجوع اللہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، وہ کریم ہیں، وہ راضی ہو جائیں تو ہماری حالت بدل جائے، ورنہ بظاہر حالات بڑے ہی تباہ کن ہیں اور مہلک ہیں۔ اس لیے حضور اب جب دیکھیں فرمایا حلفت بنفسی کہ جب ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے، اب دیکھیں حدیث پاک میں جب ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے تو اللہ فرماتے ہیں لا باسن علیہم فتنۃ تترک العلیم فیہا حیران۔ اللہ نے فرمایا جب لوگ دین کی آڑ میں لوگوں کو دھوکہ دیں گے، لوگوں سے دنیا حاصل کریں گے، جب یہ وقت آ جائے تو ان پہ میں ایسا فتنہ مسلط کروں گا کہ عقل والے بھی پاگل ہو کے رہ جائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے۔ آج ہمارے اوپر وہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ آپ ٹھنڈے دل سے سوچ رہے، ناراض نہ ہوں۔ ایک تو ہوتا ہے نا جی کہ آدمی اپنے گھر سے فیصلہ کر کے پہلے آ جاتا ہے کہ یہ وہابی ہے اور یہ جو ہے نا پکا عاشق رسول ہے۔ اگر گھر سے آدمی فیصلہ پہلے کر لے، اینک کی سرخ لگا لے پہلے آنکھوں پر، تو سب کو سرخ نظر آئے گا۔ ایک یہ ہے کہ خدا کے کعبے میں ہو، اللہ نے آپ کو اپنا گھر نصیب کیا ہے، محمد مدنی پاک کے شہر کی زیارت نصیب کی ہے، عمرہ نصیب کیا، آپ دماغ کو خالی کر لیں، چھوڑیں دیوبندی وہابی ساری دماغ سے نکال دیں، ایمان سے کہیں، اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ کیا ہمارے ملک میں پیروں کے نام پر، اولیاء اللہ کی مزاروں پر جو کچھ ہو رہا ہے اور جو ہوتا ہے اور جو سجادہ نشین ہیں اور جس طرح عرس منائے جاتے ہیں کہ اللہ کے ولی کا عرس ہے، اور جناب فلمیں، تھیٹر، سرکس، تماشے اور کتوں کی لڑائیاں، جانوروں کی لڑائی، ایمان سے کہو یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ وہابی دیوبندی صوفی کو علیحدہ رکھیں، یہ حقیقت ہے، جھوٹ ہے۔ آپ ایمان سے کہیں ہمارے ہاں سب سے بڑا پیر جو ہوگا جس کے لاکھوں مرید ہیں، ان کو کبھی نماز پڑھتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے؟ کبھی مسجد میں آ کے اس کو سجدہ کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے؟ اس کے اپنا چہرہ جو ہے شیو کلین شیو ہوگا، 3 پیس سوٹ لگا ہوا ہوگا، گلے میں ٹائی ہوگی، اور ہے بڑا پیر، ہے مرشد۔ تو پھر وہی بات ہوئی نا، جیسے کسی سے پوچھا تھا ایک آدمی نے کہ بھئی تمہارے پیر کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا میرے پیر کا کیا پوچھتے ہو، مرشد ما ہما صفت و موصوف است ولیکن ذرہ بےمان است۔ انہوں نے کہا میرا مرشد ہر صفت کا حامل ہے لیکن تھوڑا سا بےمان ہے۔ اب جب یہ حال ہو، ایمان سے کہو کہ ہمارے ہاں ان کے گھروں میں اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، آپ آنکھیں بند کر کے ذرا نظر ڈال لینا اپنے ملک پر۔ اپنے ملک کی بات ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اپنا پتہ ہے نا، ہمیں لوگوں کا کیا پتا، جس ملک میں ہم رہتے نہیں، جس ملک میں ہم کبھی گئے نہیں، ہمیں کیا پتا۔ گلہ مقصود نہیں، دکھ مقصود ہے، درد مقصود ہے۔ اللہ پاک ہمیں غیبت سے بچائے، اللہ پاک ہمیں گلے سے بچائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان سے کہے کہ یعنی حضرت علی ہجویری رحمت اللہ علیہ، حضرت فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ، حضرت محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ، حضرت جلال الدین بخاری رحمت اللہ علیہ، حضرت عمر نور رحمت اللہ علیہ، شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمت اللہ علیہ، شاہ عبداللہ غازی رحمت اللہ علیہ۔ آنکھیں بند کر کے اب دیکھ لو، ان بزرگوں کے کارنامے بھی پڑھ لو، اور اب جو ان کے مزاروں پر بیٹھے ہیں ان کو بھی دیکھ لو، اس کے بعد جو مرضی ہے مجھے کہنا۔ ان کے تاریخ بھی ذرا نظر ڈالیں کہ کون تھا جلال الدین بخاری،
اور آج جو سجادے ہیں 24 گھنٹے شرابیں چلتی ہیں، بھنگ چلتی ہے، نشے چلتے. کون تھا حضرت عمر نو جس نے سب سے پہلے اللہ کے قرآن کی تفسیر سندھی زبان میں لکھی؟ آج گدی پہ جو بیٹھے ہیں آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، ہمیں نام زبان کھولنے کی ضرورت کیا ہے؟ کسی کے گھوڑے دوڑتے ہیں، کسی کے ریس میں گھوڑوں پہ مقابلے ہوتے ہیں، شرطیں لگتی ہیں، کسی کے ہوٹل ہیں، کسی کے ہاں ڈانس ہوتے ہیں، کسی کے گھروں میں گانے والے ہیں، کسی کا کیا ہے، کسی کا کیا ہے. کہاں وہ کا نسبت خاک راب عالم پاک، وہ عالم پاک کے لوگ تھے اور ان کی مزاروں پہ کون بیٹھ گئے؟ زاغوں کے تصرف میں، عقابوں کے نشے من. اور جب حق والا ان کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے جھنجھوڑتا ہے، کہتے ہیں وہاں بھی ہے، دیکھو اولیاء اللہ کا منکر ہے. اولیاء اللہ کے منکر تم ہو جو ان کے مزاروں کی توہین کر رہے ہو کہ ہمیں؟ اولیاء اللہ کے منکر تو تم ہو کہ جن مقامات پہ قال اللہ و قال الرسول ہزاروں طالب العلم بیٹھ کے قرآن پڑھتے تھے اور حدیث رسول کی آواز آتی تھی، آج وہاں مجرے ہوتے ہیں. مجرم تم ہو کہ ہم ہیں؟ ہم منکر ہیں اولیاء اللہ کے کہ تم منکر ہو؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ان اولیاء کی قبروں پہ آج بھی قرآن کے مدرسے قائم کرو، آج بھی حدیث رسول کے مدارس قائم کرو، انہی کی طرح دنیا میں پھیل کے تبلیغ کرو، اسلام پھیلاؤ، اسلام کی خدمت کرو اور ان اولیاء کے نام کو روشن کرو اور ان کے مشن کو جاری رکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور ہمیں توفیق دے. حالات جو ہیں ہمارے، اور اسی طرح ہمارے مولوی، یہ نہیں کہ صرف ہم پیر خراب، ہم مولویوں کا بھی یہ حال. کہاں وہ لوگ اللہ والے کہ جن کو دنیا کی طاقت نہ خرید سکی، نہ بک سکے، نہ جھک سکے. یعنی آپ اندازہ فرمائیں گے، ذرا آپ دور نہ جائیں، صرف آزادی ہند کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں کہ علماء کو سر سے لے کر پاؤں تک جیسے بکرے کا، گائے کا چمڑا اتارا جاتا ہے، اس طرح علماء کے چمڑے اتارے جاتے تھے. ایک 100 عالم دین کو ایک وقت میں چوک میں کھڑے ہو کے سولیوں پہ لٹکایا جاتا تھا. ایک عالم دین کی پشت پہ کوڑے مارے جاتے تھے، لیکن انہوں نے سب کچھ برداشت کر دیا، لیکن اللہ کا دین نہیں چھوڑا، کلمہ حق نہیں چھوڑا. اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایمانداری کی بات ہے، ایسے علماء کو تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ گاڑی سے اترے ہیں اور جلسے والے جو انتظار میں کھڑے ہیں لینے کے لیے، ان کو پہچانا بھی نہیں گیا کہ وہ عالم یہ ہو سکتا ہے، اور وہ پیدل چل کے جلسے میں پہنچے ہیں 8-8 10-10 میل. آج تو جناب مولوی صاحب کہتے ہیں ہوائی جہاز کی ٹکٹ پہلے دو. تقریر پہ بلاؤ نا کسی مولوی کو، وہ کہے گا جناب ٹکٹ ہوائی جہاز کی فرسٹ کلاس، اگر وہ نہ ملے تو پھر چلو پھر میں گزارا کر لوں گا بزنس کلاس میں. ابھی ہم اس سفر سے واپس آ رہے تھے، ایک مولوی صاحب سے نام نہیں لیتا میں، کسی کا گلہ نہ ہو، وہ بزنس کلاس میں تھے، ہم تو تھرڈ والے لوگ تھے. تو بہرحال ایئرپورٹ پہ ملاقات ہو گئی، اتفاق سے ہم آمنے سامنے ہو گئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام ہو گئی. تو کہنے لگے ہاں جی مجھے پتا تو تھا کہ آپ اسی جہاز میں ہیں اور میری تمنا تھی کہ میں آپ سے ملوں، لیکن میں نے دیکھا آپ نظر نہیں آئے، آپ شاید کہاں تھے؟ میں نے کہا جی تھرڈ میں. ہاں کہتے اس لیے آپ نظر نہیں آئے نا، میں بزنس کلاس میں تھا. میں نے کہا جی آپ کرتے ہی بزنس ہیں تو بزنس کلاس میں کیوں نہ ہوتے؟ کہتے جی کیا مطلب؟ میں نے کہا حضرت آپ کوئی دین پھیلانے تو نہیں گئے تھے، آپ تو بزنس پہ گئے تھے، آپ بزنس کرتے ہیں، بزنس کلاس میں تھے. ہم لوگ تو اپنی ٹکٹ لے نہیں سکتے، ہم تو تھرڈ کلاس والی بھی کوئی لے دے تو اس کی مہربانی. نہیں جی نہیں، آپ تو مجھے تانا دے رہے ہیں. میں نے کہا جی تانے کی بات نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ آپ کے اشتہارات جو چھپے تھے اس میں آپ کا فوٹو تھا. کہتے جی ہاں. میں نے کہا یہ اسلام کے عین مطابق ہے.
کہتے جی انہوں نے چھاپا ہوگا نا جلسے والوں نے. میں نے کہا آپ نے منع کر دیا پھر ان کو تقریر میں کہ آئندہ ایسی غلطی نہ کرو. کہتے اچھا جی چھوڑیں بس ٹھیک ہے. اچھا آپ ہمارے پاس کب آئیں گے؟ میں نے کہا جی بس زندگی کی بات ہے, خدا کرے اللہ نہ لے آئے, ویسے کبھی آ گئے پھنس گئے تو دیکھا جائے گا. تو بہرحال السلام علیکم ہوگی, وہ چلے گیا. بہرحال اللہ ان کو بھی ہدایت دے, اللہ ہمیں بھی ہدایت دے. ہمارے اندر بھی لاکھوں غلطیاں ہوں گی, اس لیے یہ نہیں کہتے کہ نعوذ باللہ اس میں غلطی ہے ہم فرشتے ہیں. ہم نے جن استادوں سے پڑھا ہے ان کا حال اور ہمارا حال دیکھیں تو آسمان زمین کا فرق ہے. ہم نے جن استادوں سے پڑھا ہے ان کو تو گھڑی کا پتہ بھی نہیں لگتا تھا کہ ٹائم کیا ہے. بخاری اور مسلم کی حدیثیں پوچھیں تو نیند میں بھی اٹھ کے الحمدللہ شرح کر دیتے تھے, اور گھڑی ساتھ والے کو دکھلاتے تھے کہ بھئی دیکھ لو ذرا ٹائم کیا ہو گیا. یہاں لوگ موجود ہوں گے جنہوں نے میرے والد صاحب کو دیکھا ہے, زندہ ہوں گے, ان کو ساری زندگی گھڑی دیکھنا نہیں آیا. ساری زندگی یہ نہیں فرق کر سکے کہ یہ 100 کا نوٹ ہے, 10 کا ہے کہ 5 کا ہے. ساری زندگی 80 سال بخاری و مسلم پڑھائی ہے الحمدللہ, حدیثیں یاد, تفسیریں یاد. معلوم یہ ہوتا تھا کہ پورا کتب خانہ اللہ نے دماغ میں رکھا ہوا ہے. لیکن دنیاوی معاملات میں یہ تھا. میرا اپنا بیٹا ان کا پوتا ہو گیا, وہ ببسی کی بوتل کے 5 ریال دادے سے لیتا رہا. کہتے 5 ریال میں بکتی ہو گئے. ٹھیک, چھوٹا تھا, اس کو کہتے نا بوتل لے آؤ, تو وہ کہتا دادا 5 ریال کی ملتی ہے بوتل. وہ کہتی یار پہلے تو 5 آنے کی ملتی تھی. کہتے جی آپ کے زمانے میں سستی ہوگی, ابھی تو بہت مہنگی ہوگی. 5 ریال دیتے رہے اس کو. ایک دن میں نے کہا جی یہ 5 ریال کس بات کے دے رہے ہیں؟ کہتے ہیں وہ ببسی کی, وہ پتہ نہیں ببسی کیا کوئی اور بوتل پیتے تھے, مجھے یاد نہیں, ببسی تو میرے منہ سے نکل رہا ہے. تو انہوں نے کہا وہ بوتل لے. میں کہا حضرت بوتل تو نصف ریال, آدھے ریال کی ملتی ہے, یہ 5 ریال روز آپ سے لے جاتا ہے. کہتا ہے نہیں نہیں, یہ مکے شریف میں بچہ کبھی جھوٹ بولتا ہے, ایسا نہیں ہو سکتا, 5 کی ملتی ہوگی, تمہیں کیا پتا مہنگی ہو گئی ہوگی. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کی مدد. وجہ کیا ہے کہ کبھی دنیا کی تمنا ہی نہیں کی, کبھی خواہش ہی نہیں کی. قانونی پرمٹ بنانے کے لیے میں نے کہا حضرت کے مہربانی کریں, آپ یہاں رہتے ہیں, درخواست دے دیں, اجازت لے لیں. کہتے ہیں جب تک اللہ نے یہاں رکھنا ہے, حدیث پڑھانی ہے, بھیج دیں گے. تو گھر میں بھی حدیث پڑھانی ہے, اور کیا کرنا ہے ہم نے. کوئی درخواست دینے کا کیا مطلب ہے؟ جس کے دروازے پہ بیٹھا ہوں اسی کو درخواست دی ہوئی ہے. اب ان کے مقابلے پہ ہم لوگ تو ماشاءاللہ جی اللہ پاک رحمت فرمائے, ان کے مقابلے پہ اگر ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں ہمیں تو خود کو بھی شرم آتا ہے کہ کہاں وہ لوگ اور کہاں ہم. اس لیے دعا کریں اللہ ہم سب کی ہدایت کے فیصلے کرے. کسی ایک پہ اعتراض نہیں کہ ہم فرشتے ہیں, ہم خود اتنے گندے ہیں کہ ہم سے تو چلتے پھرتے جانور بھی اچھے ہیں. اب جناب اس لیے فرماتی اللہ نے فرمایا کہ جب یہ عالم ہو جائے کہ لوگ زبان کے میٹھے اور دل کے کڑوے ہوں گے, اور لوگوں کے سامنے بڑے بزرگی کے لباس پہن کے بیٹھیں گے, اور اندر ان کے دل ایسے ہوں گے جیسے بھیڑیوں کے دل ہوتے ہیں, فرمایا پھر میں ان پر ایک ایسا فتنہ مسلط کر دوں گا کہ بڑے سے بڑا علم والا بھی پاگل اور حیران ہو جائے گا. قال القرطبی تدبرت فی القرآن فإذا هم المنافقون. حضرت قرطبی فرماتی ہے کہ میں نے قرآن میں غور کیا, ڈھونڈا, تلاش کیا کہ وہ کون لوگ ہیں. پھر مجھے سمجھ آئی کہ یہ منافق مراد ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ الآيَةِ. اس کے بعد فرماتے ہیں حدثني محمد بن ابي معشر قال اخبرني ابو معشر بن جي قال سمعت سعيد المقبري يذاكر محمدا صلى محمد بن كعب القرظي فقال ان في بعض الكتب ان عبادا السنتهم احلى من العسل. ایسے بھی بندے ہوں گے جن کی زبانیں ایسی میٹھی ہوں گی جیسے شہد سے بھی زیادہ. وقلوبهم امر من الصبر, اور ان کے دل ایسے کڑوے ہوں گے جیسے مصبر جانتے ہیں کڑوی دوائی ہوتی ہے, اس کو مصبر کہتے ہیں, آنکھوں میں بھی ڈالتے ہیں, بڑی سخت کڑوی ہوتی ہے. لبسوا للناس مسوق الظالمین اللین یجترون الدنیا بالدین. اور بازار لباس ایسے پہنے گے بزرگوں کے لباس, بڑے جبے, بڑے جناب ماشاءاللہ پگڑیاں, ہاتھ میں آسے, گلے میں کپڑے, تسبیحاں. لوگ سمجھیں سبحان اللہ
یہ تو حضرت خضر کا بھائی ہے، ابھی آ رہا ہے مل کے، اور اندر ایسا ہوگا اللہ معاف کرے کہ شیطان پناہ مانگتا ہوں۔ اس لیے فرمایا کہ ایسے لوگ ہوں گے یجترون الدنیا بالدین، کہ جو دنیا کو حاصل کریں گے دین کی ڈھال بنا کر۔ قال اللہ تعالی علیہ تجترون وبی تغترون، مجھ پہ جرت کریں گے اور میرے نام سے دھوکہ دیں گے۔ فرمایا وعزتی لبسنا علیہم فتنۃ تترک الحلیم منہم حیران، جب یہ عالم ہوگا تو پھر میں ایسی قوم پہ ایسا فتنہ مسلط کر دوں گا جس میں حیران عقل والے بھی حیران رہ جائیں گے۔ وقال محمد بن کعب هذا في کتاب اللہ، وقال سید اين هو من کتاب اللہ، انہوں نے کہا کہاں یہ قصہ ہے اللہ کے قرآن میں؟ انہوں نے فرمایا الناس من يعجب قوله في الحیات الدنیا، وقال سید قرطبی من نزلت وقال محمد بن کعب ان الآیة تنزل في الرجل ثم تكون عامة بعد، کبھی کبھی آیت کسی ایک بندے کے بارے میں اترتی ہے لیکن حکم عام ہوتا ہے قیامت تک۔ وعد الذي قال القضي حسن وانبا قوله تبارك وتعالى ويشهد الله على ما في قلبه وهو على الخصام فقرأه ابن محيصن يشهد الله قرات ويشهد الله يشهد الله، فتح کے ساتھ بھی ہے ضمے کے ساتھ بھی ہے قرات علامہ في قلبه معنى ان هذا من اثر لكم الحيل لكن الله يعلم کاذبون۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی جب آپ کے پاس یہ منافق آتی ہیں اور آگے گواہی دیتی ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے فرمایا اللہ تو جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتی ہیں یہ منافق جھوٹی ہیں، زبان سے تو کہہ رہے ہیں لیکن ان کے اندر کوئی دین، کوئی اسلام، کوئی ایمان نہیں۔ اس کے بعد جناب فرماتی ہے وقرات الجمہور بضم الياء ونصب الجلالۃ ويشهد اللہ، دو قراتیں ہوں گی یشهد اللہ، یشہد فتح الیا اور اللہ پر اسم الجلالہ پہ رفع، اور اصل قراءت جمہور کی کیا ہے وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ عَلَدُّ الْخِصَامِ، یعنی اللہ جلالہ منصوب اور بضم الیا، یہ جمہور کی قراءت یہی ہے۔ وَمَانَهُ أَنَّهُ يُظْهِرُ لِلنَّاسِ الْإِسْلَامَ وَيُبَارِزُ اللَّهَ بِمَا فِي قَلْبِهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالنِّفَاقِ، اللہ نے فرمایا یہ ظاہر اسلام کو کرتی ہیں لیکن اندر کفر کو چھپاتی ہیں۔ کقوله تبارک و تعالی یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، اللہ نے فرمایا منافقوں کا یہ عالم ہے کہ لوگوں سے تو ڈرتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپاتے، لوگوں کے آگے تو چھپا رہے ہیں کہ بڑے مسلمان اندر کافر، حالانکہ اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا۔ اور اس کے بعد فرما دیا هذا ما رواه ابن اسحاق محمد بن محمد بن كعب صحيح جبير بعض وكيل ما انه اذا حضر الناس الاسلام حلف شد الله لهم ان الذي في قلبه موافق لسانه، بعد نے کہا انه اذا اظهر للناس الاسلام حلف قسم کھائی واشهد الله لهم ان الذي في قلبه موافق لسانه وهذا معنى صحيح، یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں اللہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ ان کا دل ان کی زبان کے موافق ہے، ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے۔ قالوا عبد الرحمن بن زید بن اسم وقتار مجری والزاویلان وقام جارد اللہ اعلم وقولوا تبارک تعالی وهو الد الخصام، الد الخصام کو مانا ہوتا ہے سخت جھگڑا لو، سخت جھگڑے کرنے والا۔ الالد فی اللغت الاعوج، بہت زیادہ وقبی وتنذر بھی قوم اللدا، ٹیڑھا، اوج کہتے ہیں وجن ٹیڑھی قوم۔ وہاں قتل منافق یار خصومتی یکذب ویزور الحق ولا یستقیم ما بد یفتری ویفجر کما ثبت الصحیح، جیسے کہ میرے مدنی پاک نے فرمایا کہ منافق کا بھی یہی حال ہوتا ہے، منافق بھی تو سیدھا نہیں رہتا نا، وہ بھی تو ٹیڑھا ہوتا ہے، کبھی یوں کبھی یوں، کبھی جھوٹ کبھی کذب کبھی کچھ، جیسے کہ میرے مدنی پاک نے فرمایا صحیح حدیث کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، میرے مدنی پاک نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اب مہربانی کر کے ٹھنڈے دل سے آپ اپنے اندر جھانکیں، میں اپنے اندر جھانکوں کہ میرے مدنی پاک نے جو منافقوں کی نشانی بتلائی ہے کہیں ہمارے اندر تو یہ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا 3 نشانیاں ہیں منافق کی۔ پہلی نشانی کیا ہے اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹی بات کرے۔ دوسری نشانی کیا ہے واذا عاہد غدر، جب وعدہ کرے تو دھوکہ دے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ دے۔ کیا اب آج کل یہ لوگوں میں ہے تو نہیں؟ اللہ دیکھ لیں، سوچ لیں، غور کر لیں، اللہ پاک رحمت فرمائے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وقال البخاری حدثنا قبیصہ قال حدثنا سفیان عن ابی جریج
ان ابن ابی ملیکہ عن عائشہ قال ان ابغض الرجال الى الله رد الخصم. بی بی عائشہ نے مرفوع روایت بیان کی حضور پاک سے کہ اللہ کے نزدیک سب سے برا اور مبغوض شخص وہ ہوتا ہے جو سخت جھگڑالو قسم کا ہو، ہر بات پہ جھگڑا، ہر بات پہ لڑائی، ہر بات پہ جھگڑا، ہر بات پہ لڑائی. قال وقال عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن جريج بن عبد النبي قال ان ابو رجاء الا عبد الخصم. وهكذا روى عبد الرزاق عن معمر في قوله تبارك وتعالى وهو عبد الخصاب عن ابن جريج عن ابن ابي مليكه عن عائشه النبي قال ان ابو رجاء الله العبد الخصم جھگڑالو. وقوله تبارك وتعالى اذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد اي هو اعوج المقال سيء الفعال. فذلك قوله هذا فعل كلامه كذب واعتقاده فاسد وافعاله قبیحۃ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ الد الخصام سخت جھگڑالو قسم کا کیا معنی، یعنی جس کا بولنا بھی غلط اور فعل بھی غلط، یعنی یہ اس کا کلام دیکھو تو جھوٹ ہے، عقیدہ دیکھو تو فاسد ہے، افعال دیکھو تو برے ہیں. یہ ہے الد الخصام کہ ظاہر اسلام کرتا ہے اندر کفر ہے، ظاہر کچھ کہتا ہے اندر کچھ ہے، لہذا کلام بھی غلط، فعل بھی غلط، اقوال بھی غلط. بسایھا ہنا هو القصد. اللہ نے فرمایا جب آپ پھر کے جاتی ہیں تو زمین میں ارادہ کرتی ہیں، کوشش کرتی ہیں کہ فساد پھیلائیں. کما قال تبارک وتعالی اخبارا عن فرعون ثم ادبر يسعى فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله نكال الاخرة والاولى ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی. یعنی ایک تو سائی کا معنی ہوتا ہے دوڑنا اور ایک سائی کا معنی ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا. اللہ نے فرمایا یہ بھی فساد کا ارادہ کرتی ہیں، جیسے قرآن نے فرمایا کہ فرعون ثم ادبر، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب بات ہو گئی جواب نہ دے سکا تو اب پیٹھ دے کے چلا، ارادہ کیا. فنادا، پھر پکارا، سب کو جمع کیا اور کہنے لگا نعوذ باللہ میں ہی تمہارا رب ہوں. پھر اللہ تبارک و تعالی نے عذاب میں پکڑا پہلوں کو بھی اور بعد والوں کو بھی. اور فرعون کے اس عذاب میں، اس کی اس ہلاکت میں، موسیٰ علیہ السلام کی کامیابی اور نجات میں ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی. اللہ نے فرمایا ایسے واقعات میں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. ایسے واقعات کیوں آئے؟ تاکہ لوگ عبرت پکڑیں کہ فرعون کی قوت، فرعون کی طاقت، فرعون کی سلطنت، فرعون کا لا و لشکر جب اللہ کا عذاب آیا تو اس کو نہ چھڑا سکا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کامیابی دی اور فرعون برباد ہو گیا. اب جیسے قرآن میں آتا ہے وقال تبارک وتعالی یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. جیسے اللہ نے فرمایا ایمان والو جب تم کو نماز جمعہ کے لیے پکارا جائے تو بس اب قصد کرو اللہ کی نماز کا، اللہ کے ذکر کا، باقی ہر چیز کو چھوڑ دو. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو بس اب ایک ہی کام ہے کہ جمعہ کا قصد کرو، جمعہ کی تیاری کرو، جمعہ کے لیے چلو. اگر دکان ہے، تجارت ہے، کاروبار ہے، سب چھوڑ دیں. بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اور عبادت بھی نہ کرے. کیا مانا کہ جمعہ کی اذان ہو گئی وہ وہاں تلاوت کرنے بیٹھ جائے گھر میں کہ میں کچھ پڑھ لوں اور پھر جاؤں گا. انہوں نے کہا نہ، اب صرف اسی عبادت کے لیے چلو جس عبادت کے لیے تمہیں پکارا گیا ہے، اور کسی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول. ایقصدوا واحمدوا ناوین بذلک صلاۃ الجمعہ، یعنی ارادہ کرو، قصد کرو، نیت کرو اور اللہ کے راستے میں چلو نماز جمعہ کی ادا کرنے کے لیے. اس کے بعد فرماتے ہیں ان السعی الحسی للصلاۃ منہی عنہ بسنت نبویہ. سعی کا معنی یہ نہیں جیسے صفا مروہ میں سعی ہے دوڑنا، یہاں سعی کا معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، ہمت کرنی، نیت کرنی. کیونکہ دوڑ دوڑ کے نماز کے لیے آنا تو منع ہے، حضور پاک نے منع فرما دیا. آپ نے فرمایا حدیث پاک میں آتے اذا آتیتم الصلاۃ فلا تأتوها وانتم تسعون وَأَتْوَالِ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ. اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز کے لیے آ رہے ہو تو دوڑو نہیں، آرام کے ساتھ، احترام کے ساتھ، وقار کے ساتھ چلو. اگر کوئی رکعت چلی گئی تو بعد میں کھڑے ہو کے پورا کر لو، یا اپنے وقت سے پہلے پہنچو تاکہ تم صحیح معنوں میں نماز ادا کر سکو. یہ نہیں ہے کہ دیکھو کہ نماز کھڑی ہے تو بس وہیں سے دوڑ پڑے. اچھا بعض آدمی تو ایسا کرتے ہیں کہ امام رکوع میں چلا جائے نا تو وہ دروازے سے رکوع میں شروع ہو جاتے ہیں کہ وہاں مجھے جھکنے کی تکلیف بھی نہ ہو، نماز نہیں ہوتی.
لازم ہے کہ پہلے تکبیر تحریمہ کہہ کے اللہ اکبر 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کی دیر کم از کم آپ سیدھے کھڑے رہیں، پھر رکوع کریں۔ یہ نہیں ہوتا کہ بھی وہیں سے بس وہ رکوع میں آگے اللہ اکبر رکوع کی حالت میں کر لیا، یہ منع ہے شریعت کے اندر۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَهَذَا الْمُنَافِقُ لَهُ لَيْسَ لَهُ هِمَّةٌ إِلَّا الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ وَهِلَاكِ الْحَرْثِ وَهُوَ مَحَلُّ نِمَاءِ الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ وَالنَّسْلِ وَهُوَ نِتَاجُ الْحَيْوَانَاتِ الَّذِينَ لَا قَوَامَ لِلنَّاسِ إِلَّا بِهِمَا۔ اب یہ منافق جو ہے اس کی کوئی مقصد نہیں، کوئی ارادہ نہیں، کوئی ہمت نہیں مگر فساد، کہ زمین میں فساد پھیلائے، فصلوں کو برباد کر دے، جانوروں کو ہلاک کر دے، جو لوگوں کے ذریعہ ہے دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا، ان کو ختم کرنا۔ وقال مجا صاحب الذی افسادا منع اللہ القطر وحلق الحرث والنسل۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ بھئی یسعون فی الارض فسادا، کیا معنی یہ ہے کہ جب منافق زمین میں فساد کرتے ہیں، جب منافق زمین میں اللہ کے نافرمانیاں کرتے ہیں، گناہوں کے کام کرتے ہیں تو بارشیں بند ہو جاتی ہیں، جب بارشیں بند ہو جاتی ہیں تو فصل خود بخود برباد ہو گئے، مویشی خود بخود ہلاک ہو گئے، تو یہ ذریعہ بنے ان کے فساد کا۔ اللہ اس لیے اللہ نے فرمایا ذات واللہ صاف الارض یصفیہ، فرماتی ہے من اللہ القذف على الحرث والنسل واللہ لا يحب الفساد ای لا يحب من هذه صفته ولا من يصدره منه ذلك۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے فساد کرنے والے جن کی یہ صفت ان کو پسند نہیں فرماتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی مومن کو پسند فرماتے ہیں، محبوب رکھتے ہیں۔ اللہ پاک دعا کریں اللہ ہمیں بھی صحیح مومن بنا دیں اور اللہ ہماری غلطیاں معاف فرما دیں، ہمیں صحیح انسان بنا دیں۔ کہتا ہے جی کہ سوال یہ ہے کہ حرم شریف میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ چپل جو ہے گم ہو جاتے ہیں یا کوئی لے جاتا ہے، تو کیا ہم کسی دوسرے کی چپل لے جا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں، بالکل بنا ہے۔ یہ بعض لوگوں نے تو عجیب مسئلہ گھڑا ہے۔ مجھے ایک سمجھدار آدمی نے کہا کہ جی میں نے تو اب مسئلہ حل کر لیا۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتا ہے پہلے دن چپل ایک لے آتا ہوں نہیں اور وہ باہر رکھ دیتا ہوں تاکہ کوئی لے جائے، پھر جو مل گئی پہن لی، واپس آ کے وہ ڈال دی، پھر باہر نکلا جو بھی پڑی ہوئی وہ۔ تو اس طرح میں اپنا جو ہے مسئلہ، یہ تو بالکل یعنی ایک چھوٹے سے عقل کی بات ہے۔ چپل چونکہ معمولی بات ہے نا اس لیے اس کا کوئی فکر نہیں کرتا۔ اللہ کے بندے چلو مثلا ایک آدمی کی بیوی گم ہو جائے، وہ کیا کرے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ جو ملے دوسرے کی لے جائے؟ اللہ کے بندے ایک سیدھی سی بات ہے، اگر بیوی لے جانا حرام ہے تو چپلی لے جانا بھی حرام ہے، 1 لاکھ لینا بھی چوری ہے، 1 ریال کرنا بھی چوری ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ چپل کسی دوسرے کی ہے تم اس کی اجازت کے بغیر لے کے کیسے جاؤ؟ سیدھا حرام ہے۔ اگر کسی نے گناہ کیا ہے تو گناہ کا بدلہ گناہ تو نہیں ہوتا نا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ اپنی چپل کو نشانی لگا لو، علامت لگا لو، کسی کپڑے کے تھیلے میں رکھ لو، اپنے سامنے رکھ لیا، اپنی ٹانگوں کے درمیان میں رکھ کے نماز پڑھ لی، کسی ساتھی کو دے دی بھی تم اپنے پاس رکھو، میں طواف کر لیتا ہوں پھر میں رکھوں گا تم چلے جانا، لیکن کسی دوسرے کی چپل اٹھانا جو ہے وہ حرام ہے۔ ایسا نہ ہو کہ سارا عمرہ سارا حج اسی چپل چوری میں ہی گم ہو جائے اور قیامت میں اللہ فرمائے کہ چپل چور جو ہے ان کو لے آؤ میدان حشر میں۔ کوئی عقل کی بات کرو، اس کو معمولی بات تو نہ سمجھو۔ ایک اللہ والے نے مکان لیا کرائے پہ، پہلے دور میں آپ جانتے ہیں کہ یہ قلم شلم تو ہوتے نہیں تھے، وہ ہوتے تھی دوات اور قلم، کانے کے قلم ہوتے تھے، دوات میں سیاہی ہوتی تھی، اس سے جو لکھ رہے تھے تو اس کو خشک کرنے کے لیے پرانی دیوار تھی، مٹی گر رہی تھی، تھوڑی سی مٹی اس پر ڈال دی اور اس کے بعد خشک ہو گیا۔ رات کو جب خواب میں سوئے تو خواب دیکھا کہ اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوئی کہ تم اچھے اللہ کے ولی ہو، مکان تم نے کرائے پر رہنے کے لیے لیا ہے یا اس کی مٹی کے استعمال کرنے کی بھی تمہیں اجازت ہے؟ کیا تم نے مالک سے پوچھا ہے کہ مٹی میں لے لوں تمہاری دیوار کی؟ اللہ کے بندے یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بچا کرو۔ شیطان بڑا لعین ہے، وہ کہتے یہ عمرے پہ آ گیا، طواف کر لیا، گناہ بخشوا دے گیا اور یہ تو بالکل بخشا گیا، چلو اس سے کوئی چپل کی چوری ہی کرا دو، اسی میں پکڑا جائے۔ وہ اتنا لعین ہے کہ ہمیں برباد کرنے کے لیے وہ کہتے چھوڑو یار یہ کیا ہے، باہر پڑی ہے چپل،
بلدیہ والے اٹھا کے باہر پھینک دیں گے، ذلیل ضائع ہو جائے گی، مولوی صاحب عجیب آدمی ہے، ہم نے اگر پہن لی تو کیا ہو گیا؟ ضائع ہو جائے، ضائع کرنے والا قیامت میں جواب دے گا، جو ہمارے ذمے تو کچھ نہیں ہوگا نا، ہم تو اپنے اپنے مسئلے کو بتائیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ مدینہ شریف جا رہے تھے، اونٹوں کا سفر ہوتا تھا، ایک آدمی نے آ کے حضرت کو ایک خط دیا کہ حضرت آپ مدینہ شریف جا رہے ہیں تو میرا خط لے جائیں اور فلاں کو پہنچا دیں۔ آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، وہ اونٹ والا آ جائے بدو۔ اس نے کہا حضرت میں نے خط آپ کو دینا ہے، اونٹ والے کا کیا تعلق ہے میرے خط سے؟ انہوں نے کہا میں نے جب اس کے ساتھ کرایہ طے کیا ہے تو میرے سامان میں یہ خط نہیں تھا، اب اس خط کا وزن جو میں اس کے اونٹ پر بڑھا دوں گا تو قیامت میں جواب تم دو گے؟ اس کو آنے دو، میں اس کو دکھاؤں گا، اس نے اجازت دے دی تو میں لے جاؤں گا، اگر اس نے اجازت نہ دی تو میں نہیں لے جاؤں گا، سیدھی سی بات۔ آج کل ہم تو اس آدمی کو چلاک سمجھتے ہیں نا کہ جناب 20 کلو مجھے ہوائی جہاز میں اجازت تھی، میں جناب 50 کلو تو کندھے پہ ڈال کے لے گیا نا، یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا بہادر ہے، یہ نہیں سمجھتا اللہ کے بندے تم نے چوری کی ہے، تم نے کمپنی کا مال چرایا ہے اور قیامت میں ایک ایک ذرے کا تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ اچھا اگر کوئی کہتا جی میرا تو دوست ہے وہاں جو کاؤنٹر پہ ہے نا، اس نے تو جناب ہمارا 70 کلو مال پاس کر دیا، اس کے باپ کا جہاز ہے کہ اس نے تمہارا مال پاس کر دیا؟ یہ سب چیزیں حرام ہیں، ان چیزوں سے بچا کرو، اس کا کوئی فکر بھی نہیں کرتا، حالانکہ یہ بہت بڑے جرم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور ہمیں بھی بچائے۔ کہتے ہیں جی آپ لاؤڈ سپیکر پر بیان دیا کریں، ہمیں سننے میں تکلیف ہوتی ہے، تو بہرحال آپ دعا کریں، اللہ پاک وہ انتظام کر دیں گے تو ہم اس پر بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی مولانا، اب بہت سے لوگ اپنا جوش مٹانے کے لیے اپنے ہاتھوں کے ساتھ نعوذ باللہ یعنی شہوت مٹاتے ہیں، اس کو جلق کہتے ہیں، مشت زنی جسے کہا جاتا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور قیامت والے دن اس کے ہاتھوں کو اللہ حاملہ کر دیں گے تاکہ بھی انہی کو تم نے اس کام میں استعمال کیا تھا تو لوگوں کو پتہ چل سکے۔ اچھا ویسے طبی نقطہ نظر سے بھی یہ بہت بڑی مضر بات ہے، یہی وجہ ہے کہ آج بچے جو جوان ہوتے ہیں ابھی 25 سال کی عمر کو نہیں پہنچتے کہ وہ مرد ہی نہیں رہتے بیچارے، پہلے تو 30 سال کے بعد آدمی جوان ہوتا تھا نا۔ اچھا اور یہ حرکت کرتا کون ہے؟ جو سب سے شریف لڑکا ہو، کیوں جو خبیث لڑکا ہے اس کو تو لڑکیاں مل جاتی ہیں نا، یہ شریف آدمی بیچارہ وہ جرت نہیں کرتا تو یہ پھر اپنے نفس کو خود برباد کرتا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ بعض فقہا نے زنا کی حالت سے بچنے کے لیے ایک گنجائش لکھی ہے کہ مثلا ایک آدمی یورپ میں ہے، ہر طرف عریانی ہے، فحاشی ہے، اس کو شیطان نے زنا پہ آمادہ کر لیا، اب زنا سے بچنے کے لیے اس نے ایسی حرکت کی کہ بھی چلو میری شہوت ختم ہو جائے، میں زنا نہ کر سکوں، تو اس میں انہوں نے گنجائش لکھی ہے حالت اضطرار میں، یہ نہیں لکھا کہ وہ روز ایسا کرتا رہے۔ تو بہرحال یہ حرام ہے، اس سے بچا کریں۔ نماز ظہر میں اور دیگر نمازوں میں جب امام صاحب آہستہ پڑھتے ہیں تو مقتدی کو پیچھے پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نہیں پڑھنا چاہیے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حنابلہ کے نزدیک اس کو صرف فاتحہ پڑھنی چاہیے، باقی کچھ نہیں پڑھنا چاہیے۔ اگر ایک آدمی نے نماز کی نیت باندھی اور پیشاب کا قطرہ نکل گیا، نماز نہیں ہوگی، وضو ہی ٹوٹ گیا۔ ہاں اگر بیماری ہے ہمیشہ نکلتا رہتا ہے، رکتا نہیں، تو پھر وہ وضو کر کے نماز پڑھ لیا کرے چاہے نکلتا رہے۔ اس آدمی کو نماز جنازہ درست نہ آتی ہو، وہ جتنا یاد کر سکے، مثلا اللہ مغفر اللہ مغفر اللہ مغفر اتنا یاد کر لے، اور جب تک یاد نہیں ہوتا کھڑا رہے، تکبیریں ہی صرف کہتا رہے، اور بعد میں یاد کرنے کی کوشش کرے، یاد کرنے کی کوشش کرے، کوئی مشکل بات نہیں ہے، یاد انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اچھا جی اگر آدمی نفل نماز پڑھ رہے تھے، نماز جنازہ کھڑی ہو گئی، اگر آپ نے نماز شروع کر لی آپ نے توڑیں، جنازہ باقی پڑھ لیں گے، اور شروع نہیں کی ہے جنازہ پڑھیں پہلے۔ اگر سعودی عرب میں زکوٰۃ کیسے لیتے ہیں؟ مثلا میرے اوپر قرضہ ہے تو میں لوگوں سے کیسے زکوٰۃ وصول کروں؟ یہ جو یہاں چندہ پارٹی ہے اس سے مشورہ حاصل کرو،
کوئی یہاں ماشاءاللہ مانگنے والے یہاں بہت ہیں، بڑے بڑے ٹرینڈ لوگ ہیں، کسی کا دادا مر جاتا ہے، باپ پھر مر جاتا ہے، رات کو باپ پھر زندہ ہو جاتا ہے، صبح پھر ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے. ایسے لوگ بڑے آپ کو مل جائیں گے، ان سے مشورہ حاصل کریں. مجھے ابھی تک تو اللہ نے بچایا ہے، آگے میرے لیے دعا کریں. ابھی تک تو الحمدللہ اللہ نے محفوظ رکھا ہے. کل کا پتہ نہیں، رات کیا ہو کل کیا ہو، انسان کے بدلتے کوئی دیر تو نہیں لگتی. اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، بھئی عمرہ یہ نفلی عبادت ہے. کرنے کے بعد جس کے لیے دعا کرو گے اللہ اس کو ثواب دیں گے. اگر حرم میں سوتے ہوئے احتلام ہو جائے تو کیا کرے؟ وہ جا کے غسل کرے، کپڑے دھو ڈالے بس. باہر اسی طرح جائے سے کہ گندگی نہ پھیلے، بس احتیاط کرے. یہ پتہ نہیں احتلام اس وقت آتا ہے، احتلام شیطان کی وجہ سے آتا ہے. بس رات کو جب سونے لگو تو آیت الکرسی آخری صورتیں پڑھ کے دم کیا کرو، اللہ پاک شیطان سے بچائے. کہتے جی ایک شخص نے اپنی جائیداد میں اپنے 2 لڑکے 6 لڑکیاں کا حصہ اپنی زندگی میں دے دیا. اچھا کیا، مگر لڑکوں کا حصہ لڑکیوں کے حصے سے 5 گنا زیادہ ہے. یہ غلط بات ہمیشہ یاد رکھیں. لڑکے کا مثلا اگر 1 ہے تو لڑکی کا آدھا ہے، بس یوں سمجھ رہے. شریعت کے مطابق یہ تقسیم غلط ہے، وہ قیامت میں پکڑا جائے گا. اس کو چاہیے کہ عالم سے فتویٰ لے اور جائیداد شریعت کے مطابق تقسیم کرے. جی کہ اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ رفع یدین نہ کرنے سے یا رفع یدین نہ کرنے کا کوئی حدیث نہیں ہے. یہ بہرحال اللہ ان کو بھی ہدایت دے، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے. موطا امام محمد میں بھی روایات موجود ہیں اور حدیثوں کی کتاب میں بھی روایات موجود ہیں. اور اگر آپ نے پوری تسلی کرنی ہو تو نماز پیمبر اردو میں چھپی ہے. ایک شخص ہے محمد الیاس فیصل، اس نے لکھی ہے. اس میں وہ ساری حدیثیں موجود ہیں کہ رفع یدین جو حنفی نہیں کرتے تو ان کی دلیل کیا ہے. اس کے علاوہ مجموعہ رسائل بھی ایک کتاب ہے اردو میں، اس کے اندر بھی ہر مسئلے پر حدیثیں موجود ہیں. آپ وہ اردو کی کتاب لے لیں اور پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کی تسلی ہو جائے گی. جی ایک عورت مدینہ منورہ سے عمرے کی نیت کر کے آ گئی، حالت حیض تھی. اب مکے میں انتظار کرتی رہی، حیض سے پاک نہیں ہوئی اور اس کے جانے کا وقت جو ہے آ گیا. اب کیا کرے؟ پہلے تو مسئلہ یہ ہے کہ اپنی فلائٹ پیچھے کرے. اگر وہ فلائٹ پیچھے نہ کرے، اسی حالت میں چلی جائے تو اس کے ذمے عمرے کی قضا بھی رہے گی اور ایک بکری بھی دینی پڑے گی. تو لہذا دوبارہ ٹکٹ بھرنے سے بہتر نہیں کہ 4 دن لیٹ چلی جائے. کیا فرق پڑ جاتا ہے کہ ساتھی جا رہے ہیں تو ساتھیوں کو بھی لحاظ کرنا چاہیے کہ اس بیچاری کا اتنا نقصان ہو کہ اس کے ذمے عمرہ قضا ہو جائے گا کہ عمرے کی نیت کر چکی ہے اور عمرہ اس نے ادا نہیں کیا. تو اس لیے بہرحال مناسب یہی ہے کہ 2 دن 4 دن لیٹ کر لے. اچھا، بعض علماء نے یہ ایک طریقہ یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی حل نہ ہو تو انہوں نے لکھا ہے اسی حالت میں عورت اچھی طرح اپنے بدن کو باندھ بوند لے، پیڈ شیڈ کے کوئی قطرہ خون کا نہ گرے حرم میں، ناپاکی میں ہی کر لے اور ایک دم دے دے تاکہ پھر تو نہ آنا پڑے. کہتے جی میں نے کچھ صدقہ دینا ہے، میرا ماموں غریب ہے، میری بہنیں بھی غریب ہیں. بالکل، سب سے زیادہ وہ حقدار ہیں ان کو دو. سب سے زیادہ رشتہ دار جو ہے وہ حقدار ہوتا ہے تمہارے صدقے کا. اللہ کا قرآن ہے آت ذل قربى حقہ والمسکین. اللہ نے فرمایا سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دو. اور رشتہ داری میں دینے میں تمہیں 2 فائدے ہیں. ایک تو صدقے کا ثواب ملے گا، ایک صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا، یعنی 2 اجر ملے گا. اچھا، اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ تم رشتہ داروں کو بتاتے پھرو کہ بھی یہ صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، فلاں ہے. تم دل میں نیت کر لو اور ان کے دے دو، بس تمہاری زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی. رشتہ داروں کو دینے میں تو ڈبل ثواب ہے. سب سے پہلے تمہارے رشتہ دار حقدار ہیں. یہ مجھے نہیں سمجھ آیا بھئی آپ نے کیا لکھا ہے. کشف کرنا شریعت کے مطابق کون سی چیزیں پر جائز ہے؟ مجھے نہیں پتا، کیا پتا مطلب نہیں. کشف کیا؟ کوئی بزرگ بن رہے ہو، بزرگی پہ کوئی کشف ہوتا ہے نا. یہ بات کہتے ہیں کہ بھئی مجھے کشف ہو گیا کہ فلاں کا حال یہ ہے.
اس کو بھی کوئی بزرگ بننے کا، یہ مجھے نہیں آتا بابا، یہ کسی پیر شیر سے پوچھو، مجھے تو پیر ویسے بھی نہیں پسند کرتے، تو مجھے پیروں کی باتوں کا کیا پتا، یہ کوئی پیر ڈھونڈ لو انشاءاللہ تمہارا سارا کشف بنا دے گا۔ ہاں مذاق، میں مذاق نہیں کرتا، اللہ کے حرم میں لوگ سمجھتے ہیں مذاق۔ بھائی جب بزرگ ابھی اتنے مقام پہ پہنچ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے کشف ہوا یا خواب دیکھا کہ حضور پاک آ گئے، بڑے ناراض تھے، میں نے حضور کو منایا، اور پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اب پاکستان آؤں گا تو میں تمہارے مدرسے میں آؤں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میری ہوائی جہاز کی ٹکٹ کا بندوبست تم کرو گے۔ تو اتنے بڑے جھوٹ اگر مولوی بولنے لگ جائیں تو خدا کو کیا جواب؟ پھر کہتے ہیں مولوی مکی ایسا کہتے ہیں، کیسٹیں ہیں، تقریریں ہیں، ویڈیو ہیں جس سے بندہ انکار بھی نہیں کر سکتا۔ پتہ نہیں کیسے دماغ میں اللہ کے۔ اچھا ایک اور پیر تھے، پتہ نہیں زندہ ہیں یا فوت ہو گئے، مجھے پتہ نہیں ہے کہ اب زندہ ہیں یا فوت ہو۔ اچھا ان کا جناب ایک عادت تھی، بڑے آدمی تھے، میں نام نہیں لیتا اس کا، بہت بڑے لوگوں میں بھی تھے، بڑے پیر تھے۔ تو وہ جب جاتے باہر سفر پہ تو 5-5 10-10 گاڑیاں، موٹریں، کاریں، جیپیں ساتھ ہوتی تھیں۔ تو اور جاتے جاتے ان کی جناب پتہ نہیں اللہ کے بندے کو کیا تھا کہ ایسے مثلا اب جا رہا ہے نا جی مکے سے جی مدینہ شریف، تو راستے میں جاتے جاتے گاڑی روکو، سب گاڑیاں روک گئیں اور اتر کے جناب ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے گھنٹہ گھنٹہ، اور سب گاڑیوں والے سبحان اللہ بھی حضرت تو پہنچ گئے نا۔ پتا ہے کیا ہو گیا، حضور پاک کی سواری جا رہی تھی تو میں سلام عرض کرنے گیا تھا، حضور میرے ساتھ کھڑے باتیں کرتے رہے۔ اللہ کے بندے 10,000 صحابہ شہید ہو گئے بی بی عائشہ اور حضرت علی کی لڑائی میں، وہاں تو حضور پاک نہیں تشریف لے آئے مشورہ دینے کے لیے۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جنگیں ہو گئیں، وہاں بھی حضور پاک نہیں تشریف لے آئے کہ سلو کروا دیں۔ حضرت حسین اپنے بچوں کے ساتھ میدان قرب و بلا میں شہید ہو گئے، وہاں بھی حضور نہیں پہنچے کہ چلو بچوں کو ایک قطرہ پانی بھی پلا دیں، اور ہمارے پیر صاحب کے لیے راستے میں کھڑے ہو گئے، 1.5 گھنٹہ حضور سے باتیں کرتے رہے۔ اچھا ایک اور ہمارا پیر ہے، پتہ نہیں اب وہ یہاں ہے یا نکل گیا، اللہ جانے پتہ نہیں کہا، وہ کہتا ہے جی کہ کوئی بھی بات پوچھنی ہونا بس ویسے کر ابھی جی میں اپنے مرشد سے پوچھ رہا ہوں، ابھی پوچھ کے بتاتا ہوں۔ مجھے ایک دن ٹکر گیا، اللہ ہدایت کرے، کیا کر، اسی لیے مجھے کہتے ہیں نا یہ وہاں بھی ہے، مجھے بھی مل گیا۔ میں نے کہا جی مجھے ایسے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایسے کرتے ہیں تو اپنے بزرگ سے پوچھ، کہتا ہے جی ہاں بس یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ نے فقیر کو یہ مقام دیا ہے۔ میں نے کہا جی مہربانی کریں آپ مراقبہ کر کے بزرگ سے پوچھ دیں میرے پیسے جو آپ کھا گئے ہیں مجھے کب دیں گے؟ استغفر اللہ جی استغفر اللہ، وہ تو حضرت میں آپ کو دینے ہیں دے دوں گا۔ میں نے کہا جی کب؟ یعنی میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کو دو گے؟ میرا کیا گناہ ہے؟ تم اپنے پیر سے پوچھو پیر کیا کہتا ہے، بھی مولوی مکی کو پیسے نہ دو، وہاں بھی ہے کھا جاؤ۔ اگر پیر کہتا ہے تمہیں کھا جاؤ تو ٹھیک ہے نہ دینا، اگر پیر کہے کہ دے دو پھر تو مجھے دے دو۔ کہتے جی آپ تو مذاق بناتے ہیں۔ میں نے کہا اس میں بتاؤ والا مذاق کی کیا بات ہے؟ تم میرے پیسے کھا گئے ہو اور مقام تمہارا اتنا اونچا ہو گیا ہے کہ پیر سے یوں کر کے پوچھ لیتے ہو، کوئی عقل کی بات کرو، بس دعا کرو اللہ ان کو بھی ہدایت دے، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے۔ کوئی ہمارے دشمن نہیں، دل جلتا ہے، دل جلتا ہے، دکھ ہوتا ہے کہ ہم کیا ہیں اور لوگوں کو کیا کہہ کے لوٹ رہے ہیں۔ کوئی سڑک پہ بیٹھا ہے، پرندے لے کے کارڈ نکال کے آؤ جی پیسے دو، قسمت کا حال پوچھو، بندے کو پتہ نہیں طوطے کو پتہ ہے، وہ طوطا شریف جاتا ہے کارڈ شریف نکال کے لے آتا ہے، وہ ہماری قسمت کا حال ہے، ہاں بس ٹھیک ہے اب تو مرنے والے ہو گیا، ہماری شادی ہونے والی، اچھا خوش ہو گئے۔ کارڈ پہ کچھ نہ کچھ تو بکواس لکھا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی کارڈ تو لے ہی آئے گا نا وہ آخر۔ اچھا اب ایک مشین ہے، انگریز بھی بڑا خبیث ہے، اس نے کہا تم ایسے پیر ہو تو میں تمہارا سب سے بڑا پیر ہوں، اس نے مشینیں بنا دی ہیں کہ وزن بھی کروا لو اور اندر قسمت کا حال بھی نکلا ہے۔ انہوں نے کہا پیر کی کیا ضرورت ہے، مشین پہ کھڑے ہو جاؤ۔ اب کمپیوٹر نکال دیا انہوں نے، ماشاءاللہ سارے تمہارے کسے اگلے پچھلے بتا دیتا ہے۔ اور مجھے کسی نے کہا جی یہ تو جی بڑی بری حرکت ہے ایسی مشینیں نکالے۔ میں نے کہا یار ہمارا تو بھلا ہو گیا وہاں بھی ہوں کا۔ وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ لوگوں کو سمجھ تو آ گیا نا کہ اس میں پیر کی کوئی ضرورت نہیں، لوہے کی مشین بھی یہ کام کر لیتی ہے۔ ہمارا مسئلہ میں نے کہا حل ہو گیا، ہم تو خوش ہیں۔
ہمارے لیے تو بہتر ہو گیا. اچھا جی، عورت کے لیے ہم بستری کے بعد غسل کے لیے سر کے بالوں کا دھونا فرض ہے. سردیوں میں کیا کریں؟ تو بال نہ دھوئے تو پاک کیسے ہوگی؟ سردیوں میں اگر خطرہ ہے تو میاں بیوی ملے ہی نہیں، دھونے کی غسل کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، ورنہ گرم پانی سے بھی نہا سکتے ہیں، کوئی ایسی مصیبت نہیں ہے. بال دھونے ضروری ہیں، اگر اتنی جگہ بھی رہ گئی تو غسل نہیں ہوتا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے خوبصورت بال تھے، لیکن آپ ہمیشہ اس طرح پھرواتے. تو ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کے بال تو بڑے خوبصورت ہیں، آپ اس طرح کیوں پھرواتے ہیں؟ فرمایا میں ڈر گیا. حضور نے فرمایا کہ اگر اتنی بال کے برابر بھی جگہ رہ گئی قدر شعرتن تو غسل نہیں ہوگا. اس دن سے میں نے اپنے بالوں سے دشمنی کر لی کہ میں بال نہیں رکھتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ غسل ہی نہ ہو. غسل نہیں ہوگا تو پھر نماز، عبادت، ریاضت سب ختم ہو جائے گی. جی یا اللہ مدد. اچھا یہ بھی یا اللہ مدد، یہ بھی بدعت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم خط میں لکھا جاتا ہے، یا اللہ مدد نہیں ہے. اگر ایسے ہوتا تو حضور نہ لکھتے. یہ بس لوگوں نے کہا بھی جیسے یا محمد لکھو، یا پیر لکھو، حق چار یار جو لکھو، یہ سب چیزیں کوئی قرآن و حدیث میں ثابت نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد الرسول اللہ رب العالمین، یوں خط ہوتا تھا. اچھا جی، بہرحال کراچی سے عمرے کے لیے آ رہے تھے، راستے میں پتہ نہیں اترے، 24 گھنٹے رہے، بعد جہاز پہ جدے آئے، مجھے نہیں پتہ. راستے میں دبئی، اچھا دبئی ہے، اترے، اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد 24 گھنٹے دبئی رہے، ٹھیک ہو گیا. بعد میں جہاز پر جدے آئے تو احرام جدے سے باندھا تو دم پڑ گئی. دبئی سے کیوں نہیں باندھ لیا اللہ کے بندے؟ اگر دبئی سے باندھ لیتے تو دم نہ پڑتی، اگر دہران سے باندھ لیتے تب بھی دم نہ پڑتی. جہاز میں آتے ہوئے 1 گھنٹہ مکہ جدہ پہنچنے سے پہلے بھی آپ احرام باندھ لیتے تو دم نہ پڑتی. اور جہاز میں بیٹھے بیٹھے قمیص نکال لیتے، بنیان نکال لیتے، لبیک اللہم لبیک، بس احرام ہو گیا. نیچے اتر کے چادر باندھ لیتے، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے چادروں کی. یعنی جیسے لباس میں بیٹھے ہو، چادریں ساتھ نہیں ہیں، میقات قریب آ گیا، وضو بھی نہیں، نماز بھی نہیں پڑھی، کوئی ضرورت نہیں. قمیص اتار لو، بنین اتار لو، وہی بیٹھے بیٹھے اللہ میاں اب حمام میں وضو کرنا مشکل ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک بعمرۃ. جب نیچے اترو تو اپنی چادر باندھ لو، عمرہ تمہارا ہو گیا. کوئی مشکل ہے ہی نہیں مسئلہ. لیکن مشکل یہ ہے کہ غلطی کرنے کے بعد مسئلہ پوچھتے ہو، پہلے نہیں پوچھ رہے تھے کہ غلطی سے بچ جاؤ تاکہ دم نہ پڑے. اب جو جدے سے احرام باندھا